اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنیڈازول ایک نام آپ نے سنا ہوگا، جس طرح کہ میٹرونیڈازول ایک اینٹی پیراسیٹک ہے، ایک اینٹی بیکٹیریل ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے اس کے اور فوائد ہیں۔ اسی گروپ کا سیکنیڈازول میٹرونیڈازول گروپ کے ساتھ ریلیٹڈ ایک دوائی ہے جو کہ اینٹی پیراسیٹک ہے، پیراسائٹ کے اگینسٹ کام کرتی ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، بیکٹیریا کے اگینسٹ کام کرتی ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں کام کرتی ہے۔ جو یوزز میٹرونیڈازول کے ہیں اسی طرح کے یوزز جو ہیں وہ سیکنیڈازول کے ہیں، اور تقریباً پیٹ کے جو مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں، پیٹ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے انفیکشنز بیکٹیریل یا جو پیراسائٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح کے جارڈیا سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، امیبا سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جارڈیاسس یا امیبیاسس کا شکار ہیں، یا آپ کا پیٹ خراب ہے اور آپ بیکٹیریا کے ساتھ جارڈیا اور امیبیاسس کا بھی شکار ہیں، پیراسیٹک انفیکشن کا آپ شکار ہیں، تو اس میں سیکنیڈازول کا رول جو ہے وہ بہت نمایاں ہے اور بہت بہترین اس کا ایک کردار ہے۔ 2 ٹیبلٹس کی فارم میں یہ اویلیبل ہوتا ہے، اور آپ کو 2 ٹیبلٹس اسٹیٹ لینی پڑتی ہیں۔ جس طرح کہ میٹرونیڈازول کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے میٹرونیڈازول صبح، دوپہر، شام مختلف ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں تقریباً 5 سے 7 دن تک لینی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان انفیکشنز میں اگر آپ سیکنیڈازول کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محض 2 گولیوں کی ایک ڈوز ہے وہ آپ اسٹیٹ لے لیں، ایک ساتھ لے لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کے یہ انفیکشنز جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، جن میں بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پیٹ کے انفیکشنز، اسی طرح جو امیبا سے ریلیٹڈ یا جارڈیا سے ریلیٹڈ پیٹ کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں، اور خصوصاً خواتین میں پھر جو انفیکشنز ہوتے ہیں جن میں ان کے جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہاں پر ان کو ویجائنوسس ہو سکتا ہے، بیکٹیریل ویجائنوسس ہو سکتا ہے، جارڈیاسس ہو سکتی ہے، جو ویجائنل انفیکشنز ہیں ان میں، اور ساتھ ہی ساتھ ویجائنل انفیکشن کے ساتھ اکثر اوقات جو یوٹرس کے انفیکشن ہوتے ہیں ان میں بھی جو انڈومیٹرائٹس ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہیں، یا ان کا جو جینیٹو یورینری ٹریکٹ ہے فیمیلز کا، اس کے انفیکشنز میں خصوصاً یہ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور بہت سی خواتین کو جو لیوکوریا کی پرابلمز ہوتی ہیں اور ان میں خارش کی پرابلمز ہوتی ہیں، ویجائنل ڈسچارج کی ان کو پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان میں سیکنیڈازول 2 ٹیبلٹ اسٹیٹ اگر وہ خواتین استعمال کر لیں تو ان کو بیکٹیریل ویجائنوسس یا مختلف پیراسیٹک جو بیماریاں ہیں جو ویجائنوسس یا ویجائنل انفیکشن کا شکار کرتی ہیں، اس سے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پھر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح جینجیوائٹس یعنی آپ کے مسوڑوں کے انفیکشنز، اس میں بھی گرام نیگیٹو اور اینیروبس کو کور کرنے کے لیے جو اینیروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں میٹرونیڈازول یا سیکنیڈازول کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ اینیروب کو بہت بہترین طریقے سے کور کرتا ہے۔ کچھ انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے ڈائبیٹک فوٹ کے انفیکشنز ہیں، ڈائبیٹک فوٹ میں اکثر اوقات جب بھی وہ اسمیلی سا اس کا ایک ڈسچارج ہوتا ہے، پیپ اس سے رس رہی ہوتی ہے زخم سے، اور زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں اکثر اوقات شائبہ یہ ہوتا ہے کہ اینیروبک بیکٹیریا جو ہیں ان کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ڈائبیٹک فوٹ کے انفیکشن میں بھی جو میٹرونیڈازول ہے یا پھر سیکنیڈازول جو ہے اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ سیکنیڈازول کے سائیڈ ایفیکٹ میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اس کا ٹیسٹ۔ آپ کے منہ میں ایک میٹالک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور آپ کو انوریکسیا ہو جاتا ہے، بھوک لگنا آپ کو کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ 6 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بعد ختم ہو جاتے ہیں، خصوصاً اگر آپ پانی کا استعمال ساتھ زیادہ کر لیں، اور اس کو کھانے کے بعد اگر آپ لیں تو آپ کو یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ جو معدے کی جلن ہے، گیسٹرائٹس ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سر درد کی شکایات یا متلی کی شکایت جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اکثر اوقات لوگ جو ہیں ان کا منہ خشک ہونے کے یا ان کے منہ میں عجیب قسم کا ایک ٹیسٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر اس کو ہائپر سینسیٹیو ہے تو ان کو سکن ریش بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کچھ لوگوں میں اس کے نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی پیشنٹ اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو غنودگی ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات بہت سے لوگوں میں خصوصاً جو ایلڈرلی ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یا بچے جو ہوتے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے، ان میں اس سے ہیلوسینیشنز آ سکتی ہیں، ان کو مختلف قسم کے خیالات یا مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دینا، یا کانوں میں شور ہونا، یا ڈسٹرب سلیپ یعنی نیند میں ڈسٹربنس، یہ ان کو ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں ہیلوسینیشنز اور نیند کی ڈسٹربنس اور یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے پریگنینسی میں اور بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے، تو پریگنینسی میں 3rd ٹرائمیسٹر میں سیکنیڈازول جو ہے اس کی اسٹیٹ ڈوز وہ سیف ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا بریسٹ فیڈنگ جو مدرز ہیں ان کو آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے کوئی میجر بڑے کنٹرا انڈیکیشنز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ سیکنیڈازول کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔
خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ سیکنیڈازول کے حوالے سے جو معلومات میں نے اب تک پہنچائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔